بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اللہ رب العالمین کی توفیق سے کتاب الامارہ، صحیح مسلم کی کتاب الامارہ میں ایک نئے باب میں انشاءاللہ رب العالمین ہم ابتدا کریں گے، اور وہ باب ہے باب فضیلت الامیر العادل. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب ہیں، آپ کو بتایا جا چکا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آنے والی بہت ساری احادیث پر یہ باب باندھتے ہیں. باب فضیلت الامیر العادل وعقوبۃ الجائر والحث علی الرفق بالرعیہ والنہی عن ادخال المشقۃ علیہ، یعنی عدل کرنے والے امیر کی فضیلت کا باب، اور ظلم کرنے والے امیر، ظلم و جور کا معاملہ کرنے والے امیر، بادشاہ، حاکم، سلطان کی سزا سے متعلق باب، اور پھر ان ایسے ظلم و جور کرنے والے لوگوں کو نرمی پر، اپنی رعایا، اپنی پرجا کے ساتھ نرمی کرنے پر ابھارنے کا باب، اور ان کے اوپر، اپنی رعایا اور پرجا عوام الناس کے اوپر مشقت اور پریشانی داخل کرنے، مشقت اور پریشانی کا سبب بننے سے روکنے کا یہ باب ہے. اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیث کو ذکر کیا ہے. جی پڑھیے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال امام مسلم بن حجاج رحمه الله في كتابه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزحير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عوس عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وابو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زحير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. اہلیہم او اہلیہم، کیا لکھا ہوا ہے؟ اہلیہم. نعم، احسن اللہ علیکم. اہلیہم بھی ہو سکتا ہے اور اہلیہم بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن لفظ دونوں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ہماری کتاب میں اہلیہم ہے، وہ آپ کے یہاں بھی ہوئی. طيب، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بیان کی ہے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسناد بیان کی ہے، اس میں امام مسلم کے کچھ اساتذہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے استاد نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. معنی ایک ہے، جیسے آپ عام روایتوں میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جو لفظ استعمال کیا تھا امام مسلم نے باریکی سے ذکر کیا. میرے خیال میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسناد کو پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر 3 اساتذہ ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، وابن نمیر. ابن نمیر یہ محمد ابن عبداللہ ابن نمیر ہیں. قالو، یہ تمام لوگ سفیان ابن عیینہ سے بیان کرتے ہیں، اور سفیان بن عیینہ عمرو ابن دینار سے حدیث روایت کرتے ہیں، اور عمرو ابن دینار عمرو ابن عوس سے، اور وہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اب یہ ان کے جو اساتذہ ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے، ان میں سے ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کا نام عبداللہ بن محمد بن ابراہیم، یہ ان کی مشہور کتاب ہے مصنف، جو احادیث میں اور صحابہ کرام اور تابعین کے آثار وغیرہ پر مشتمل ہے. بہت عظیم کتاب ہے یہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے مشہور ہے. تو ان کے 2 استاذ ابن نمیر اور ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کا لفظ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، جیسے عام روایتوں میں ہوتا ہے، بلکہ یبلغ بھی، یعنی ان کے استاد اس حدیث کو یا صحابی اس حدیث کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. مطلب مرفوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہے، لیکن لفظ مختلف ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، جیسا آپ نے راویوں میں دیکھا کہ راویوں میں سے کوئی حدیث کو روایت کرنے کے لیے اخبارانہ کا لفظ استعمال کرتا ہے،
اور کوئی حدثنا کا تو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر صحابی نے دو طرح کا لفظ استعمال کیا ہے راویوں نے، تو اس کو بیان کیا۔ ایک میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک میں ہے یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو باریکی، جس طرح سے، جس استاد سے، جس سند سے جو لفظ آیا ہے اس کو مکمل طور سے اسی طرح ہی ذکر کرتے ہیں، اس میں کسی طرح کی تبدیلی یا معنی روایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات آپ انتہائی واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہیں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی یہ عظیم ترین خصوصیت اور آپ کے بڑا کا حفظ کہ ہر استاد نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، معنی کی گنجائش نہیں، معنی روایت نہیں کرتے، جبکہ وہ عربی زبان کے جاننے والے تھے، معنی روایت کر سکتے تھے، لیکن انتہائی باریکی کا خیال کرتے ہوئے وہ تمام جگہوں پر وہی لفظ استعمال کرتے ہیں ساری سندوں میں جو ان کو اس سند سے ملی ہوئی ہوتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل، بے شک انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی دائیں طرف نور کی روشنی کے ممبروں پر ہوں گے۔ انصاف کرنے والے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے ان المقسطین، انصاف کرنے والے لوگ نور کی روشنی کی ممبروں پر ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی دائیں طرف ہوں گے۔ عن یمین الرحمن عز وجل، یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی جگہ رحمان استعمال کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم میں آپ پاتے ہیں، اور علماء کرام نے، علماء عقیدہ نے اس بات کو کھل کر کے لکھا ہے، صراحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم ترین نام، سب سے اہم نام، اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، وہی بولتے ہیں، اللہ ہے۔ لفظ جلالہ جسے کہا جاتا ہے اللہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا نام الخالق ہے، اللہ کا نام رازق ہے، اللہ کا نام اللہ بھی ہے، لیکن وہ اس نام کا یعنی گویا دوسرے نام صفاتی نام کے طور پر لوگوں کے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ نام ایک نام کے طرح استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے بعد جو نام آتا ہے وہ رحمان کا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ تو گویا اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے یہ دونوں نام سب سے اعلیٰ انداز میں اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ساری صفات کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین رحیم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق، اسی طرح سے رحمان کے لفظ کو بھی قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہیں سے ایک بات کی طرف تنبیہ میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو عبد الرحمن یا اس طرح کے دوسرے اور بھی نام ہوتے ہوں، عام طور سے عبد الرحمن میں چونکہ ہمارے انسان کا ایک مزاج ہے، محمد اکرم رہے گا تو ہم اس کو محمد چھوڑ دیتے ہیں، اکرم نام استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلیل الرحمن نام ہے تو آپ خلیل کہیں گے، رحمان چھوڑ دیتے ہیں۔ مین نام اس لفظ کو بناتے ہیں جو تھوڑا ایک طرح سے کہہ لیجیے بہت زیادہ مشہور نہیں ہوتا ہے۔ تو اب محمد اکرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام سب کے لیے مشہور ہے، یہ جو ہے تو بہت سارے ناموں میں ہوتا ہے، اسی لیے ہم اکرم کو زیادہ مین مانتے ہیں بلانے کے لیے، کیونکہ محمد کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کا ہو اس میں۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں عبد الرحمن نام میں نے خود سنا ہے، اس کے بارے میں جو ہے خطبہ بھی دے چکا ہوں ایک زمانہ پہلے اپنے یہاں، کہ لوگ رحمان خالی بلاتے ہیں، رحمان بھائی، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے، دھیان دیجیے گا اس کو، اور اپنے ماحول میں دیکھیے اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے۔ اس طرح کے اور بھی نام ہیں، لیکن رحمان آپ نے جانا کہ اللہ رب العالمین کے بعد، لفظ جلالہ کے بعد سب سے اہم ترین نام مانا جاتا ہے، جو اللہ کی ذات کے لیے ایک عالم اور نام کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، باقی صفاتی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کر کے بتایا، کہ وہاں پر بھی ایک یہ معنی جو ہے نکلتا ہے۔ اس لیے خالی رحمان کا نام لے کر کے کسی کو بلانا، کسی کے عبد الرحمن نام ہو، عبید الرحمن ہو، تو خالی رحمان کہا جائے، یہ حقیقت میں بہت ہی خطرناک ہے۔ عبید الرحمن میں بھی شاید نہیں کہیں گے ہمارے یہاں، چونکہ عبید الرحمن میں عبید کہہ لیں گے، عبید الرحمن پورا کہیں گے، عبید بھائی، لیکن عبد نہیں کوئی کہتا ہے، جی ہے، جبکہ خالی عبد بھی نام ہو سکتا ہے، عربوں میں ہے یہ نام۔ تو رحمان نام کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وجہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے پیچھے کیوں، چونکہ اللہ کا نام رحیم بھی ہے، معنی لگ بھگ دونوں کا سیم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رحمت کے اندر رحم کا اور اعلیٰ معنی پایا جاتا ہے،
تو اسی لیے اور یہ علماء کرام نے کی مختلف باتیں ہیں ان دونوں ناموں کے بیان معنوں کی وضاحت میں، رحمان اور رحیم کے معنی میں. لیکن رحمان جس کی رحمت، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ خاص ہوگی قیامت کے دن. کسی نے یہ معنی رحیم کے اندر رکھا ہے اور رحمان کے اندر معنی میں وسعت دی ہے کہ جس کی رحمت تمام مخلوقات کے ساتھ وسیع ہے. بہرحال جو بتانے کا مقصود ہے وہ یہ کہ رحمت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہو سکتا ہے، ایک ماں کے اندر بھی اپنے بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحمت تھی، عام انسانوں کے اندر، بہت سارے لوگوں کے اندر رحمت ہو سکتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمت ہے، جو جس صفت رحمت کو ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں، وہ درجہ کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ لفظ رحیم میں بھی. لیکن رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے کہ رحمان میں رحمت کا جو اعلیٰ معنی پایا جاتا ہے، جو وسیع معنی پایا جاتا ہے، وہ کسی اور انسان کے لیے نہیں ہو سکتا. جبکہ رحیم کا جو لفظ ہے وہ غیر اللہ رب العالمین کے علاوہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں رحیم کا لفظ استعمال ہے بہت بار، ان اللہ غفور الرحیم. لیکن لفظ رحیم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں اپنے لیے استعمال کیا ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں آیت ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ رحم والے ہیں، رحمت والے ہیں. تو اسی لیے لفظ رحیم اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اسے عبد الرحیم کے ہی نام سے پکاریں، کیونکہ اس کا نام عبد الرحیم ہے. خالی رحیم کہیں گے تو گویا ہم اس کے آدھے نام کو پکار رہے ہیں. اور پھر توحید کا جو ایک معنی ہر مسلم ہر وقت ہر لمحے ہر مسلمان سے جو مطلوب ہے کہ وہ توحید کو، اللہ رب العالمین کی عبادت کو، جو اس کی خصوصیت ہے سارے انسانوں میں، ساری انسانیت میں ایک مومن کا ایک خاصہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہمیں ملی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کا ذرہ بھی، کتنا چھوٹا حصہ بھی اگر تصور کیا جا سکتا ہو تو ہم اس میں سے ذرہ یا اس سے کم تر حصہ بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں سمجھتے ہیں. تو جب ہم عبد الرحیم کہیں گے، رحیم کا بندہ، اللہ کا بندہ، تو گویا ایک توحید کا معنی اس میں ابھر کر آئے گا جو خالی رحیم میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود چونکہ رحیم کے لفظ کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں استعمال کیا ہے، تو گویا کہ رحیم کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا، دھیان دیجیے، لفظ رحیم اگر اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا ہے، تو نعوذ باللہ اس کا کہیں مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ رحمت کا جو اعلیٰ درجہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، رحمت کا جو عظیم معنی جو اللہ رب العالمین کی صفات کمال میں سے ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے وہی درجہ، وہی اعلیٰ جو ہے درجہ صفت کمال میں، صفت رحمت کا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی نہیں مانا جا سکتا. دھیان دیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلوق اور اللہ رب العالمین ان کا اور ساری مخلوقات کا خالق ہے. تو جو کسی مخلوق کے لیے رحم کا معنی تصور میں آ سکتا ہے، رحمت کا معنی، اس میں سب سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمت کا معنی، اعلیٰ ترین معنی، وسیع ترین معنی، عظیم ترین معنی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور اس کے صفات کمال کے مطابق اور مناسب ہے، اس میں سے کچھ بھی کسی بندے کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ ہی کسی اور بندے کے لیے. تو یہ یہاں پر جاننا ضروری تھا، اور یہ تنبیہ میرے خیال میں ضروری تھی کہ لفظ رحمان کسی کے نام عبد الرحمن کے ہونے کے وقت میں ہم خالی رحمان بھائی بلاتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے. اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی بچ سکیں. اور بھی نام ہے ایسے، خالی رحمان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، اور بھی ایسے نام جن میں وہ اعلیٰ ترین معانی پائے جاتے ہیں جو غیر اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتے، جیسے سمد. حیرت انگیز ہے کہ یہ لفظ بھی ہمارے یہاں میں نے خود سنا ہے. ٹھیک ہے، کہ محمد سمد کسی کا نام ہے. پہلی بات تو عبد الصمد ہی نام ہونا چاہیے حقیقت میں. سمد علی بھی طالب علم سنابل میں ان کے والد صاحب کا نام سمد علی، جب میں پکارتا ہوں تو سمد غائب کر دیتا ہوں، خالی فلان بن علی. سمد نہیں بول سکتے اللہ کے علاوہ کے لیے. کیوں؟ سمد کی تفسیر آسانی سے ممکن نہیں ہے، دھیان دیجیے گا. نہیں ہے.
اور ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب بے نیاز؟ نہ بولنے والا سمجھ پاتا ہے صحیح پوری معنی کو بتاتا ہے، اور نہ سننے والا جانتا ہے کہ کیا مطلب۔ ایک لفظ میں، دو چار لفظوں میں، دو چار جملوں میں سمجھ کا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4-5-6 لائن میں کی ہے، بہت سارے صفات ذکر کرتے ہوئے کہ اس میں سب سے اعلیٰ اللہ کے لیے وہ عظیم، جس جیسا کوئی عظیم نہیں ہو سکتا، جس جیسی عظمت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ رحیم، جس جیسی رحمت کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، اس طرح کے بہت سارے صفات بیان کرتے گئے ہیں۔ علماء کرام نے سمد کا ایک معنی بیان کیا ہے، مناسبت ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم اس کے معنی کا خلاصہ کرنا چاہیں، اسی لیے سمد کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا۔ کہیں بھی سمد بھائی کہہ کے بلاتے ہیں کسی کو، تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خود پیار سے وہاں پر جو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو بتائیے اور کہیے۔ کسی کے لیے سمد کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن کسی کے لیے سمد بھائی کہیں۔ اگر نام عبد الصمد ہے تو عبد الصمد بھائی کہیے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبے چوڑے نام ہوتے ہیں۔ ہاں، اور یا تو کسی اور ذریعے سے بلائے انہیں، ان کی کوئی کنیت ہو، کوئی اور چیز ہو، بڑے بھائی اور وغیرہ، لیکن خالی سمد بھائی کہنا یہ خطرناک ہے، کیونکہ سمد کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی اور کے لیے، کسی کے لیے بھی اس کا استعمال جائز نہیں۔ سمد کا معنی کیا ہے، اس سے آپ کو زیادہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس کی طرف اپنے وجود کے لیے، اپنے قیام کے لیے، اپنی بقا کے لیے وغیرہ تمام مخلوقات کو جس کی ضرورت ہو، سمد وہ ہے جس کی ضرورت تمام مخلوقات کو، اور جس کو کسی مخلوق کی کسی بھی اپنے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہے، کسی حال میں نہیں، کسی کام میں نہیں۔ ان دنیا، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے وغیرہ، سمندر، ان کی گہرائیاں، ان کے پانی، دنیا میں جو کچھ بھی ہم تمام انسان جانتے ہیں، تمام مخلوقات کے معاملات کو چلانے والا، حفاظت کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے، جیسا کہ سورہ آیت الکرسی کے آخر میں ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمانوں زمین کی حفاظت اللہ رب العالمین کو تھکاتی نہیں ہے، بوجھل نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کو بوجھ نہیں پڑتا اللہ رب العالمین۔ یہ ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کے لیے، ان کی تدبیر کرنا، ان کو چلانا، یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں۔ تو تمام مخلوقات کو، زمین و آسمان، انسان، جتنی جاندار چیزیں ہیں وغیرہ، تمام مخلوقات کو اپنی بقا، اپنی وجود، یعنی اپنے پائے جانے میں وہ نہیں پائے گئے مگر اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے سے، اپنے وجود کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی دیر تک ان کو رکھنا ہے اتنی ہی دیر تک رہیں گے، جس حالت میں رکھنا ہے اتنے حالت میں رہیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو، صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس ذات کی ضرورت ہے اسے سمد کہتے ہیں، اور وہ ذات کسی اور کی محتاج نہیں، نہ انبیاء کی، نہ رسولوں کی، نہ فرشتوں کی، کسی کی ضرورت اسے نہیں، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، دنیا میں تدبیر کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہے سمد کا، جس کی طرف سب لوٹتے ہیں، اور جس کو اپنے معاملات کے لیے کسی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سمد کا معنی ہے، اس لیے وہ کسی اور کے لیے کسی حال میں استعمال ہے۔ اسی کو ہمارے اردو ترجمانی کر دیتے ہیں بے نیاز۔ وہ کئی بار میں نے لوگوں سے پوچھا بے نیاز کہ بھائی کیا مطلب سمجھے گا، نہیں معلوم۔ بے نیاز بولنے والے سے پوچھا، وہ کرا مجھے یہ بڑی مشکل ہے۔ اس کی یہ ترجمانی جیسے بھی بہرحال، یعنی بے نیاز مطلب شاید بے ضرورت، لیکن وہ بات آتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بتانے کے لیے تھا، مثال کے طور پر کس طرح کے کئی نام ایسے ہو سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے، جن کا استعمال کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیں اپنے لوگوں کے درمیان جہاں پر اس کی غلطیاں پائی جاتی ہوں ان کو بتانا چاہیے، اور اس میں ان تمام باتوں کو بتانے میں توحید کی حفاظت، توحید کی طرف جانے والے چور دروازوں کو بند کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک مستقل باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے توحید کے خلاف کوئی بھی چیز توحید کے خلاف جائے، چھوٹی موٹی ہی صحیح، جن کو ہم شرک اصغر کے نام سے جانتے ہیں، غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، ریا و نمود ہے۔ ایک آدمی صلاۃ میں آتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے، مسواک کر کے، خوشبو لگا کے اللہ تعالیٰ کے لیے، مسجد میں آ کر کے وہ دیکھتا ہے کہ میرے پرنسپل صاحب میرے ساتھ، میرے صدر صاحب میرے ساتھ، میری کمپنی کا مالک ساتھ میں ہے،
تو صلاۃ میں اور اچھے سے بنانا شروع کر دیتا. یہ ریا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ریا میں گویا اب وہ جو اللہ کے لیے آیا تھا, ہر ایک اس میں بہت تفصیل ہے اس مسئلے میں, ہم اس طرف نہیں جا سکتے بالکل بھی, کہ ایک آدمی شروع سے بات کر ہی رہا ہے, گھر ہی سے چلا ہے تاکہ لوگ اسے صلاۃ ادا کرنے والا کہیں. ایک نہیں, گھر سے تو اللہ ہی کے لیے چلا تھا, بیچ میں کسی کے قریب ہونے کے ناطے اپنے کوئی جانکار ہے, ہاں میرے کوئی پہچان کا ہے تو میں اچھے صلاۃ ادا کروں کہ مولانا بڑے نیک آدمی ہے. اس طرح کی جہاں بھی سینس پیدا ہوگا, ظاہر بات ہے گویا کہ آپ اس عبادت کو جو اللہ کے لیے کر رہے تھے اب اس میں کسی اور کا بھی دخل ہو چکا ہے. تو یہ شرک اصغر اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں, غیر اللہ کی قسم کھانا جیسا کہ میں نے بتایا. اس طرح سے اگر آپ کے لیے کوئی مدد کر دی جائے, کوئی بھائی آپ کو مدد کر دے تو کہتا ہم لوگ کہتے ہیں کہ مثلا اگر آپ نہ ہوتے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی حاجت بنا دی تھی, کوئی مدد کر دی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا تو کہا ماشاء اللہ وشئت, الحمدللہ آپ نے چاہا اور اللہ رب العالمین نے چاہا اور آپ نے چاہا, کام ہو گیا. اللہ رب العالمین نے چاہا یہ کہا تھا صحابی نے, اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اجعلتنی للہ ندا, کیا تم نے مجھ کو محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے لیے اللہ کا بندہ بننا, اللہ کی بندگی میں سب سے آگے جانا, سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے بعد میں اپنے آپ کو تھکانا, کھڑے کرنا, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف کی بات ہے. کیا تم نے محمد رسول اللہ کو اٹھا کر کے اللہ کے مقام میں پہنچا دیا؟ کیا تم نے مجھے اللہ رب العالمین کا برابر قرار دے دیا؟ صرف اس جملے میں جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی نے چاہا اور آپ نے چاہا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بلکہ کہو جو صرف اللہ تعالی نے چاہا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کہنا ہی ہے تو آپ پھر لگا کے کہیے کہ اللہ رب العالمین نے چاہا پھر آپ نے چاہا, کیونکہ آپ کا چاہنا ہو ہی نہیں سکتا اللہ نہ چاہے, کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز وقوع پذیر ہو ہی نہیں سکتی. میں نے آپ کی مدد کی, کسی نے آپ کی مدد کی, آپ کے لیے سہارا بنے, تو اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی رحمت رہی. اس نے چاہا, مقدر کیا, طاقت دی, حالات بنائے, تب وہ آدمی, وہ شخص آپ کی مدد کر سکا. تو سارے بندوں کی مشیت, ساری مخلوقات کی مشیت اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے. تو بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے ناموں میں جو ہے, ویسے تو ناموں میں جو پریشانیاں ہمارے یہاں بہت ہیں, لیکن کم سے کم وہ پریشانیاں جن کا تعلق توحید سے جڑتا ہے, اس بارے میں ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے. میں پھر ایک بار کہوں گا کہ آپ کے ماحول میں اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے, مان لیجیے فرض کر لیجیے آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم بھائی آپ کی کمپنی میں آپ کے ساتھ, اور آپ کا نام ایسا ہو رحمان بھائی بلاتے ہیں, تو ان کو پیار سے بتائیے کہ یار میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. پھر ان کو پیار سے بات بتائیے کہ نہیں, ہمارے حساب سے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی توہین ہے, اس لیے آپ مجھے پورا نام بلایا کیجیے. ٹھیک ہے, عبد الرحمان عبدو بھائی کر دیجیے, چلے گا. اگر نہیں بلانا ہے آپ کو چلے گا, لیکن خالی رحمان نہیں, یہ نہیں استعمال کیجیے. تو پیار سے انہیں بتائیے. شاید یہی آپ کو بتانا کبھی اللہ رب العالمین کے لیے اس بات کا سبب بنا دے کہ وہ بھی اس دین کی اچھائی اور لذت اور مٹھاس کو پا لیں اور اللہ رب العالمین کے دین پہ آ جائیں. اللہ رب العالمین کو اس دین پر جس کو اللہ رب العالمین نے, اسلام پر جس کو اللہ رب العالمین نے بطور دین چنا ہے, اور اللہ رب العالمین راضی ہوا اس بات سے. سوال کا پوچھا ہے کہ الصمد اور صمد, اگر بہت لوگ بولتے کہ صمد کہہ سکتے ہیں, الصمد نہیں کہہ سکتے, رحمان کہہ سکتے ہیں, الرحمان نہیں کہہ سکتے. میرا نہیں خیال ان جگہوں پر یہ بات چلے گی. کبھی ایسے ممکن ہے, یہ کچھ جگہوں پر ممکن ہے. ٹھیک ہے, جیسے اللہ رب العالمین کا نام العلی ہے, ٹھیک ہے, قرآن کریم میں موجود ہے. تو العلی مطلب جو بلند ہو, اور ظاہر بات ہے علو کی بہت علماء کرام نے, علماء عقیدہ نے 3 اس کے مراتب بتائے ہیں. 3 طرح سے علو کا معنی, بلندی کا معنی پایا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے, اسی لیے شیعہ حضرات جو نام رکھتے ہیں تو عبد العلی نام نہیں رکھتے, کیونکہ پھر اللہ کے لیے ہو جائے گا. عبد علی رکھتے ہیں چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں العلی نہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ قاعدہ ہر جگہ چلے گا. میرا نہیں دل کرتا کسی حال میں کہ رحمان اور صمد میں بھی یہ معنی کسی, ہاں ٹھیک ہے اللہ رب العالمین کے لیے عبد الصمد ہی
استعمال کیا جاتا ہے عام طور سے اس طرح کے ناموں میں عبد الرحمن عبدالصمد ہی، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہاں پر الف لام نکالنے سے معنی کی طرف جائیے، معنی کی طرف اگر ہم الف لام نکال دیں تو بھی سمجھ کا معنی وہی رہے گا. کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو ہاں اگر ہم عام کر دیں تو کس کے لیے عام ہوگا جب وہ معنی کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے. نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم الف لام نکال دیں تو عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح سمجھتا ہوں. عربی کی گرامر میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اگر ہم عام کر دیں تو سمجھ کس اور کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ کس کے اندر یہ معنی ہو سکتا ہے کہ صرف عام مخلوقات لوٹیں؟ کوئی نہیں ایسا ہو سکتا. پھر نہیں اس لیے نہیں ہونا چاہیے، جبکہ رحیم میں یہ معنی ہو سکتا ہے. اب آپ کسی کو الرحیم کہیں مان لیجیے، میں نہیں کہوں گا یہ مناسب ہے، لیکن آپ کی مراد وہی ہے وہ شخص، شاید ہو سکتا ہے نہیں. لیکن یہ ہے کہ علماء کرام جو ہے یا ہمارے مسلمانوں کے ناموں میں یہ چیز پہلے سے پائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوتے ہوئے یہ نام الف لام کے ساتھ استعمال ہوتے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس قاعدے کو جو الف لام کے لگانے اور نہ لگانے سے جو نکرہ اور معرفہ والا معنی ہے یہ ہر جگہ پر فٹ کیا جانا میرے خیال میں اللہ رب العالمین کی ذات کو مناسب نہیں. جی انشاءاللہ تاکہ ہم کچھ حد تک آگے بڑھ سکیں. انشاءاللہ آخر میں ان تمام باتوں کو یاد رکھیے، پھر سوالات میں ان کو لیں گے انشاءاللہ. آگے اس روایت میں جو ہے ہم لوگ تھوڑا چونکہ ہم ٹائم ہم نے لگا دیا تو پھر سے ایک بار اس جملے کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اللہ رب العالمین کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر، روشنی کے ممبروں پر ہوں گے. یعنی جس طرح سے انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا، اللہ رب العالمین ان کو وہاں پر عزت دینے کے لیے اپنے سے دائیں طرف میں نور کے ممبروں پر اللہ رب العالمین کو جلوہ افروز کرے گا انصاف کرنے والوں کو. آگے ہم حدیث پڑھیں گے، اس میں اور بھی بات ہے چونکہ یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے یا ذکر کیا ہے کتاب الامارہ میں، تو گویا کہ یہ جوڑ رہے ہیں کہ ایسا امیر، ایسا سلطان، ایسا حاکم، ایسا بادشاہ، ایسا خلیفہ جو انصاف کرنے والا. لیکن دھیان دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام ہیں، تو یہ کسی امیر، بڑے مطلب بادشاہ، خلیفہ جو پورے ملک کا ہوتا ہے، یا اس کے نیچے کام کرنے والے، اس کے مختلف وزراء، منسٹرز، اس کے گورنرز وغیرہ، ٹھیک ہے، یا جو فوج کے سرداران وغیرہ ہیں، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے انڈر میں کام کرنے والے، وہ بھی ایریوں کے ذمہ داران، محافظین، محافظہ وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، تمام طرح سے یہ بھی اس میں داخل ہیں. اسی طرح سے ہم اور آپ بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے. ایک استاد اپنے طلبہ میں انصاف کر رہا ہے یا اپنے ایریے کے لوگوں کو قریب کرتا ہے، باقی لوگوں کی بات سنتا ہی نہیں، باقی لوگوں کو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا. ہمارے پاس بیٹے بیٹیاں ہیں، کیا ہم بیٹوں اور بیٹیوں میں انصاف کرتے ہیں یا بیٹوں کے لیے زیادہ اور بیٹیوں کے لیے کم؟ یہ بہت ساری جگہوں پر آتا ہے اور یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے بیٹوں بیٹیوں والی. میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، سب کے گھروں میں چیزیں پائی گئی ہیں. نہیں ہے لیکن یہاں تک ہوتا تھا کوئی چیز اچھی بن جائے، بہت زیادہ گھروں میں ہے. میں نہیں جانتا شہروں میں چیز کم ہے، لیکن گاؤں وغیرہ میں چیز بہت زیادہ دیکھی گئی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایریا جو ہے مشرقی یو پی کا، اور ان میں گاؤں وغیرہ میں بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے اور آج بھی پائی جاتی ہے. جی اور یہ معاملہ یہیں تک نہیں. جی ہاں، زندگی ہی میں 10 بیگھے دے دیا، کھیت دے دیا، ان کو کمپنی دے دی، ان کو دکان دے دیا، بیٹی کیا دیا؟ کچھ نہیں، شادی کر دیا، ہو گیا. جبکہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد کے ہاں زندگی میں جو آپ دے رہے ہیں، جائیداد انتقال کر جانے کے بعد جو جائیداد میں حق ہوتا ہے وہ ایک آدمی کے بچوں میں بیٹیوں کے 2 گنا بیٹوں کو ملے گا، یعنی 2 حصہ بیٹے کو تو 1 حصہ بیٹی کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ زندگی میں نہیں ہے، مرنے کے بعد کی بات ہے. جائیداد میں جب تک زندہ ہے تو برابر یا جتنی ضرورت ہے، دھیان دیجیے گا، برابر بھی نہیں ہر جگہ، بہت ساری چیزوں میں جن جگہوں پر برابر کا تصور ہے، تو جن جگہوں پر برابر کی ضرورت ہے، مثلا وہیں پہ مان لیجیے ایک بیٹا اور ایک بیٹی لگ بھگ اسی عمر کے ہیں، 1 سال کے 1.5 سال کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کو جو ضروریات ہیں
جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا. لیکن اب یہ اگر بن جائے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، آنکھوں پر سار بہت زیادہ دیکھا ہے، جی ہاں، گھر میں کھانا بن جائے، مہمان آ جائیں، چاہے مہمان کے ساتھ ہو چاہے گھر میں ہو، تو پہلے بیٹے کھا لیں گے. اچھی چیزیں جن کو لوگ ترستے تھے، اب وہ کہیں کی اچھی چیزیں کسی طرح کی ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہم اس کو مثال لا کے فرض کر لیجئے کسی گھر میں جو ہے مان لیجیے کبوتر لائے گے 2 4 6 8 بنے، سب کو پسند ہے، سب کو دل چاہتا ہے، تو اب بیٹے اپنی مرضی سے یا والدہ صاحبہ ہی کے ذریعے دیا جاتا ہے، 3 3 4 4 5 5 بہترین سے کھاتے ہیں. بعد میں کیا کڑھائی میں بچہ بچیوں کے لیے شوربہ ہے. ایسی چیزیں ہیں جو مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا بیٹا ہے، اس کو 3 بوٹی دیا، اس کو اتنا چاول کھانا ہے. بڑی بیٹی ہے 15 سال کی، اس کو اتنا چاول کھانا ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن نہیں. تو یہ بھی اس انصاف میں داخل ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ رک کر کے جو میں نے مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے غور کریں کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہم نہ کر رہے ہیں اپنے بچوں میں. لیکن یہ دھیان دیجیے، یہاں پر ایک تنبیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کی جو بات کی کہ اگر کوئی ہدیہ ہم اپنی زندگی میں بچوں کو دے رہے ہیں تو علماء کرام نے کہا وہ ہدیہ برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مان لیجیے اپنے بچوں کو کسی موقع سے آپ کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، اور اگر بڑے ہو گئے عمر دراز جو، تو ان کے ہدیے میں برابری ہونی چاہیے. لیکن جہاں خرچ کی بات ہے، خرچ میں برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. خرچ ضرورت کے اعتبار سے ہوتی. اب ظاہر بات ہے ایک بچہ بیمار ہو گیا، 50,000 اس کے علاج میں لگ گئے، تو دوسری بیٹی یا دوسرا بچہ کہا آپ نے اس میں 50,000 لگایا. تب یہاں نہیں، برابر کا مطلب یہ نہیں ہے، دھیان دیجیے گا. اسی لیے وہ باریک جملہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں برابری نہیں، انصاف. انصاف میں کہیں برابری سے انصاف ہوتا ہے، کہیں کم زیادہ میں بھی انصاف ہوتا ہے. آپ کی 2 شادیاں ہوئی، اب ایک بیوی کے پاس 5 بچے ہیں، ایک ابھی نئی دلہن ہے. آپ پہلی کو 20,000 مہینے میں دیتے ہیں، تو پہلی جو ابھی آئی ہے چند مہینے پہلے وہ کہے نہیں مجھے 20,000 دیجیے. نہیں، یہ انصاف نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ آپ اس کے بچوں، اس کی ضرورت کے اعتبار سے، اب 5 لوگ جتنا راشن ہے، دنیاوی ضرورت کی جو بھی چیزیں جو 5 لوگ استعمال کریں گے، ایک آدمی کیسے استعمال کرے گا، ہے کہ نہیں. اور پہلی بیوی نہیں کہہ سکتی دوسری بیوی کہ آپ وہاں گوشت لاتے ہیں تو 1.5 kg لاتے ہیں، آپ یہاں لاتے ہیں تو 1 پاؤ لاتے ہیں، آدھا kg لاتے ہیں. انصاف وہی ہے. جی ہاں، تو انصاف کہیں برابری میں ہوتا ہے اور کہیں برابری میں نہیں ہوتا ہے. تو اسلام میں مساوات کہتے ہیں لوگ، حالانکہ حقیقت یہ کہا جائے تو مساوات کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام میں انصاف ہے جس کی طرف ابھارا گیا. برابری کی بات کہیں کہیں پر ہے، جہاں پر برابری مطلوب ہے وہیں. تو یہ انصاف بہت ساری جگہوں پر داخل ہے. آپ کے ماتحت لوگوں میں، آپ کے ساتھ جن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن سے کسی بھی طرح تعلق ہو سکتا ہے، ان میں جو آپ کے انڈر میں ہے، آپ انصاف کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو یہ فضیلت آپ کو انشاءاللہ یقیناً ملنے والی ہے. اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں. اور یہ بڑی عظیم فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے سے دائیں طرف میں نور اور روشنی کے ممبر بنائے اور انصاف کرنے والوں کو اس پہ جلوہ افروز کرے. دنیا کو یہ بتانے کے لیے، چونکہ انصاف بہت آسان نہیں، جان دیجیے گا، انصاف بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل امر ہے. عربی کا جملہ الانصاف عزیز، انصاف بہت کم پایا جاتا ہے. عزیز مطلب یہاں پر کم، اس کا وجود کم ہے. جی ہاں، تو اسی لیے انصاف پر یہاں ابھارا گیا، اور قرآن حدیث میں بہت ساری جگہوں پر انصاف کی طرف ابھارا گیا ہے، عدل کی طرف ابھارا گیا ہے. تو ہم جب عدل و مساوات کہتے ہیں تو شاید وہاں یہ معنی ہوتا ہے کہ جہاں مساوات میں عدل ہے وہاں عدل وہی ہے، اور جہاں مساوات میں عدل نہیں ہے وہاں پر مساوات کے علاوہ میں عدل ہے. کم بیشی کے ساتھ بھی عدل ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو ان مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللہ کے دائیں ہاتھ کی طرف وہ نور کے ممبر ہوں گے. پھر اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے. ٹھیک ہے، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر تھوڑا سا رکنا ضروری ہے. 2-3 وجوہات. پہلی بات تو یہ کہ کیا اس حدیث سے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں؟ کیا مطلب دائیں کا؟ یعنی ہم وہ جو سمجھتے ہیں، ایسی حدیثیں ہیں. خود مسلم میں روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً، صحیح روایت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور ان کو پکڑ لے گا ہاتھ میں. بہرحال یہ مثال نہیں ہے، اشارہ ہے. یہ مت سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے مثال دی جا رہی. تو اللہ رب العالمین کو
ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، جبر و ظلم کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اسی حدیث میں آگے ہے کہ زمینوں کو بائیں ہاتھ میں لے لے گا، اور پھر وہی جملہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا کے اندر تکبر کرنے والے، طاقت دکھانے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس دایاں ہاتھ بھی ہے اور بایاں ہاتھ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس حدیث کا کیا معنی ہے اس پہ آئیں گے ہم، لیکن اس سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، یہ حدیثیں بتاتی ہیں، یہ روایت ہے آپ کے سامنے، اور یہ ان میں ایسی حدیثیں ہیں جن پر امت کا کوئی کلام موجود نہیں ہے، یعنی کسی عالم نے ان کو پرانے زمانے میں ان کو ایسا نہیں کہا کہ ان حدیثوں میں کوئی پریشانی ہے، ضعیف ہے، جھول ہے، لہذا اس بات میں، اور اللہ رب العالمین کے لیے بہت ساری صفات ثابت ہیں، اللہ کے لیے چہرہ ثابت ہے، اللہ کے لیے قدم ثابت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنا ثابت ہے، تعجب کرنا ثابت ہے وغیرہ۔ اہل سنت والجماعت سارے مسلمانوں کا، سارے صحابہ کرام کا، سارے تابعین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اللہ کی صفات سے متعلق کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضوابط ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جو صفات، جو صفتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، جو نام ثابت ہے اللہ کے لیے، جو صفتیں ثابت ہیں، ہم ان کو اللہ کے لیے ثابت کریں گے، مانیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین کے پاس چہرہ ہے، چونکہ قرآن کریم میں ایسا ہے۔ ہاں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، کل من علیہا فان، اس زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، سب کو زوال پذیر ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لیکن تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو چہرہ یہاں ثابت ہوتا ہے، تو یہاں اس حدیث میں ہاتھ ہے، قرآن کریم میں بھی ہاتھ کا ثبوت ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، اس کا ثبوت قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، ہاں، قرآن کریم میں یہ تمام صفات ثابت ہیں۔ میں ان صفات کی دلیلوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، ہم اپنے درس سے ہٹ جائیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے پاس آنکھ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس قدم ہے۔ جتنی چیزیں حدیثوں میں قرآن میں ملتی ہیں ہم ان کو ثابت مانیں گے کہ اللہ کے پاس یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، حدیث میں ہے تو ہنستا ہے، تعجب کرتا ہے، کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز یہ، ایک قاعدہ، پہلا قاعدہ یہ کہ جو ان حدیثوں میں ہے ہم اسے ثابت مانیں گے۔ نمبر ایک، دھیان دیجیے گا ان باتوں پر، بہت کام کی چیز ہے یہ۔ دوسری چیز، ان میں سے کسی صفت کا ہم انکار نہیں کریں گے، سب کو ثابت مانیں گے، کہیں گے کہ اللہ کی صفت، ہم انکار نہیں کریں گے۔ نہ ان کے اندر، ان کے معنوں میں کوئی تبدیلی کریں گے، جی ہاں، وہ بھی تعویل کی ایک قسم ہے، تو ہم ان کو ثابت مانیں گے، اور ان کے معنوں کو، جو نارمل معنی ہے، ہاتھ کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں تک ہم ثابت مانیں گے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، کس کی طرح ہے، فلاں مخلوق کی طرح ہے، یہ جملہ کبھی منہ پہ اور دماغ میں آنے نہ پائے، یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پاس ہاتھ ہے، قرآن میں کہا ہے، حدیثوں میں کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کرنا کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں، یا اعوذ باللہ یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ مثلا انسانوں کی طرح سے، مثلا بندر کی طرح سے، مثلا، یہ سب کفر ہے، اللہ کی توہین ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ تو اللہ کی صفات کو ہم نمبر ایک ثابت کریں گے، مانیں گے کہ اللہ کی صفات ہے، ان کو کسی مخلوق کے صفات کے مشابہ نہیں قرار دیں گے، ان صفات کی ہم مثال نہیں بیان کریں گے، ان کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، ان کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، کیونکہ ان کیفیتوں کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے،
حرام ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مشہور قول ہے جو تمام صفات پر پھر آتا ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. میں ان کو دہرا دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں. اور یہ چاروں ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے ہاں متفق علیہ ہے، سب متفق ہیں اس بات پر. دھیان دیجیے گا. کیا قرآن کریم میں آتا ہے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، عرش کی طرف بلند ہوا اللہ رب العالمین. اور پوچھا جائے مستوی کیسے ہے، امام مالک سے پوچھا گیا، امام مالک نے ایک جملہ فرمایا تھا، چھوٹے چھوٹے 4 جملے. الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے. استوا کا معنی ہمیں، جیسے ہم نے کہا ہاتھ کا معنی معلوم. الید معلوم، معلومۃ، ہاتھ معلوم ہے. ہاتھ کا معنی کسی بھی دنیا کے انسان کو کہیں اس کی اپنی زبانوں تو سمجھتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے لیے کہا جائے گا فوراً یہ دماغ میں آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. تو امام مالک نے فرمایا استوا معلوم ہے، یعنی عرش پر اللہ مستوی ہے. تو استوا کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہاتھ کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، آنکھ کا معنی سمجھ میں آتا ہے، چہرے کا معنی سمجھ میں آتا ہے معلوم. والکیف مجہول، اور ان تمام صفات کی کیفیت یہ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، غیر معروف، اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ رحمت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے ان صفات کے بارے میں تفصیل ہمیں دی نہیں، لہذا ہمیں اس بارے میں سوچنا ہی نہیں، جاننا ہی نہیں، اس کی باریکی میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ وہ گمراہی ہے، جیسا کہ امام مالک آگے فرمائیں. والایمان بہ واجب، معلوم ہے، صحیح حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، تو ہمیں اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیسے، کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت. امت کے علماء تمام زمانوں میں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات. اچھا، اب ان میں یہاں کیا پریشانی ہوتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ معاملہ ہے کہ ان کو ثابت کرتے ہیں، ان کے اندر تحریف نہیں کرتے. تحریف کا مطلب ان کے معنی میں الٹ پھیر نہیں کرتے، نہ ان صفات کا انکار کرتے ہیں. بھائی کوئی کہے اللہ کے ہاتھ ہے ہی نہیں مانتے ہم. ایک بڑی تعداد ہے ہمارے یہاں امت میں مسلمان کہنے والی جو نہیں مانتی کہ اللہ کے ہاتھ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آپ دیکھیے یہود کا واقعہ، ٹھیک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ابھی میں نے سنایا 29ویں پارے کی پہلی آیت کی بابرکت ہو ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت. اب وہ کہتے ہیں ہاتھ کیسے، اگر ہم ہاتھ مان لیں گے تو وہ مخلوق کی طرح ہو جائے گا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آنا چاہوں گا. کیسے مخلوق کی طرح ہو جائے گا، کیسے یہ معنی نکل آئے گا کہ اس کے ہاتھ اللہ انسانوں کے ہاتھ کی طرح سے ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، تو آپ نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ ہے، بس آپ جانیے اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اتنا مانیے. مت کہیے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاتھ ہے، آپ کریں نہیں ہے، کس کو سچا مان. لیکن آپ اس کے آگے کہیں کہ کیسے ہے، یہ آپ کو منع کیا گیا، کیونکہ ہمارے انسانوں کے دماغ کی ایک لمٹ چھوٹی، تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا. اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ رحمت کرتے ہوئے، تم انسانوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے خاموشی اختیار کر لی، اس کے بارے میں سوال نہ کرو. اور یہ اتنی بڑی بات کے بارے میں کیوں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مثلا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں سمجھ سکتے، ہماری دماغ کی عقل کی لمٹ وہاں تک نہیں جاتی. اللہ رب العالمین نے ہمارے سے اس چیز کو چھپا لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو نہیں بتایا، کوئی چیز نہیں بتائی اس بارے میں، بلکہ ان باتوں کو صحیح انداز میں، ان صفات کو مانیے، صحیح قرآن کی اور صحیح حدیثوں کی کے اندر پائی جانے والی صفات کو مانیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار ہم کو نصیب ہو. آپ جانتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین نعمت یہی جنتی کو جو ملے گی، اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے ہم. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان میں سے بنائے. تو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہوں گے، کل کو ایسا نہ ہو کہ ہم محروم کر دیے جائیں. اس لیے جو اللہ رب العالمین نے طریقہ دیا ہے، جو پورے مسلمانوں کا طریقہ ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اس میں ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے.
تو ایک بڑی تعداد جو ہے گمراہی کا شکار ہوئی اس بارے میں. مختلف فرقے پرانے زمانے میں پائے جاتے ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، اشعریہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، جن کے ہاں کسی کے ہاں تو پوری صفات کا انکار ہے، کوئی صفت مانتی نہیں. یعنی حیرت ہے جب کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس اللہ تعالیٰ سننے والا ہے مگر سننے کی صفت اس کے پاس نہیں. تعجب، یہ کون سی بات؟ انتہائی غیر معقول باتیں بہت سی ایسی ہیں. عقائد کے پورے ابواب ہیں، اسماء و صفات پر کیا نام ہے مجلدات علماء کرام کے ہاں ہیں. میں یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی بات آئی ہے اور یہاں کہا گیا ہے اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ. یہاں دیکھیے دونوں ہاتھ حدیث میں. چلیے قرآن میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہود کو آپ یہاں سے جان سکتے ہیں. قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، خرچ نہیں کر سکتے جس طرح چاہے. اعوذ باللہ، دنیا کی خبیث ترین قوم. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ان کا جواب دیتی ہے، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو برباد کر دے اور ان پر ان کے قول کی وجہ سے لعنت فرمائے، لعنت کی گئی ہے ان پر. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. ابن باز رحمۃ اللہ کو دیکھ رہا تھا تو یمین اللہ ملعا کا لفظ ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، اللہ رب العالمین جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے. اور ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اگر آدم سے لے کر قیامت تک انسان و جنات جتنے ہیں پیدا ہوئے ہیں، جو مر چکے ہیں، سارے اکٹھا ہو جائیں ایک جگہ پر اور اللہ رب العالمین سے جس کو جتنا مانگنا ہے مانگ لے، جتنا اس کے دل میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کی مانگ پوری طور پر دے دے، جو کچھ وہ مانگے. تو یہ سب کچھ دے دینا اللہ کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں کرتا جتنا ایک سمندر میں آپ سوئی کا نوک ڈبا کے نکال لے. کتنا پانی آئے گا نوک؟ یہ صحیح روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے. تو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ کی بات آئی ہوئی صاف طور سے. تو یہاں پر نہ ہمیں ان صفتوں کا انکار کرنا ہے، نہ ان کے معنی میں تبدیلی کرنی. کوئی کیا کہتا ہے ہاتھ کا مطلب طاقت، مطلب آپ بعد میں رکھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور دوسری نصوص سے، دوسری آیتوں سے، دوسری حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن آپ ہاتھ کا انکار کر کے کہیں نہیں ہاتھ مراد نہیں. یہاں مراد کیا ہے؟ ہاتھ کے لفظ سے، ید کے لفظ سے طاقت. تو انتہائی غلط بات ہوگی، یہ اس کے معنی کے اندر تبدیلی. تو اہل سنت نہ ان صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ ان کے معنی میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں، نہ ان صفتوں کے معنی کو، ان صفتوں کو کسی مخلوق کی صفت کے مشابہ قرار دیتے ہیں. یعنی اللہ کا ہاتھ فلاں جیسا، فلاں مخلوق جیسا، یہ نہیں کہتے ہیں، جائز نہیں. اور نہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں. یعنی فرض کر لیجئے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بیان کرتے کہوں کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح سے، اعوذ باللہ. دھیان دیجیے گا، یہ غلط بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثال نہیں دی جا سکتی. یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق. اور اس میں بہت زیادہ گمراہی آئی ہے امت میں. اللہ رب العالمین کا شکر کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، جن کو اللہ رب العالمین نے ان تمام گمراہیوں سے صرف اپنے فضل و کرم سے، اللہ میرا تیرا کچھ نہیں، میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو اللہ کی یہ توہین کرنے سے، ان غلط عقائد سے، ان غلط باتوں سے بچا رکھا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر محض فضل و احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس راستے پر ہمیں رکھا ہے. یہ اسلام اور صحیح اسلام کی شکل پر، اہل سنت والجماعت کے طریقے پر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں رکھا ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اللہ رب العالمین. اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ یہاں پر جو حدیث میں ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. تو آپ کو حدیث میں نے سنائی سے پہلے صحیح مسلم شریف کی اسی کتاب کی ایک روایت ہے
جس میں اللہ رب العالمین حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس بایاں ہاتھ بھی ہے. تو نام کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں دایاں اور بایاں دونوں ہے. تو پھر حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر یہ انکار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بایاں ہاتھ ہے. اللہ کے بایاں ہاتھ ہے، لیکن پھر یہ کیوں کہا گیا؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے علماء کرام نے ان باتوں کی وضاحت کی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے لوگوں نے جو بات کہی اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی پیاری بات کی ہے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد بن صالح العثیمین. وہ کہتے ہیں عام مسلمانوں عام انسانوں کے اندر دیکھیے اکثر کسی کا جو لیفٹی ہو جاتا ہے الگ بات ہے، ورنہ عام طور سے داہنا ہاتھ طاقتور، زیادہ اس کی اہمیت، طاقت وغیرہ یہ عام طور سے انسانوں میں دائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی بائیں کے مقابلے میں. یعنی بایاں ہاتھ کئی بار اتنی چیزیں اٹھانا، اتنی طاقت، بہت ساری چیزوں میں کم رہ جاتا ہے دائیں ہاتھ. تو اسی نقص، اسی کمی کی وجہ سے دین میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، پئیں تو دائیں ہاتھ سے پئیں، کسی کو دیں تو دائیں ہاتھ سے دیں، کسی سے لیں تو دائیں ہاتھ سے لیں. اسی لیے تو جب انسانوں کے اندر جو تمام مخلوقات میں، اور بھی مخلوقات کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں، مخلوقات میں انسان جو تقریباً ساری مخلوقات سے افضل اور شرف ہے، ان کے اندر بھی ہاتھوں میں بائیں ہاتھ میں کمی ہوتی. تو یہ بات کہیں اللہ کے دائیں اور بائیں ہاتھ کہا جائے یا دوسری جگہوں پر کہا گیا ہے، اس سے یہ نہ سمجھ میں آئے. اسی چیز کو دور کرنے کے لیے، اسی وہم کو ختم کرنے کے لیے، اسی وہم کا ازالہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے. یعنی ہم مخلوقات کی حالت تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں طاقت ہے، ایک ہاتھ اچھا ہے تو ایک ہاتھ میں تھوڑی کمزوری، لیکن اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھوں میں برکت، خیر، شرف، فضل سب اتنا ہی اعلیٰ ہے. اس کے کسی بھی ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ صفات اللہ رب العالمین کے اندر، ان کے اندر جو ہے کمال مطلق کمال پایا جاتا ہے، جتنا کمال کسی انسان کے اندر، کسی مخلوق کے اندر تصور نہیں کیا سکتا. لہذا یہی بتانے کے لیے کہ مخلوقات میں عام طور سے ایک ہاتھ عام طور سے دایاں اور جو ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے بائیں کے مقابلے میں، تو اللہ رب العالمین کی یہاں ایسی بات نہیں. یہ بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنا. یعنی یمین کا مطلب ہوتا ہے برکت والا، یہ بھی ایک معنی ہوتا ہے. تو برکت والا، خیر والا، فضل والا ہے، اور اس میں کسی بھی طرح سے دائیں کے مقابلے میں اللہ کے بائیں ہاتھ میں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے جیسے مخلوقات کے اندر ہو سکتی ہے. اسی کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بیان فرمایا. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انصاف کرنے والے جن کے بارے میں بات گزری تو اللہ رب العالمین کی داہنی طرف نور کی ممبروں پر ہوں گے وہ لوگ، الذین، انصاف کرنے والے وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں. جی ہاں، آگے بات آ رہی، الذین یعدلون فی حکمہم، اپنے فیصلوں میں، دونوں کے درمیان فیصلہ ہے. اب دھیان دیجئے، فیصلوں میں بڑے بادشاہ سے لے کر کے اس کے نیچے کے منسٹرز، اس سے نیچے ان کے بعد جج لوگ ہیں، جو ہے وزرائے اعلیٰ ہیں وغیرہ، جتنی بھی تصور کیا سکتے ہیں، سب جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، قاضی ہیں، پنچ ہیں، پردھان ہیں، میئر ہیں، سب اس میں داخل. تو جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، اپنے گاؤں کا ہے، اپنے ایریے کا ہے، اپنے قبیلے کا ہے، خاندان کا ہے، حتیٰ کہ اپنے دین کا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس کے حق میں زیادتی کر دی یا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، یہ چیز نہیں کرتے ہیں. تو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں. وَأَهْلِهِمْ، اپنے اہل و عیال میں انصاف کرتے ہیں، جو بات پہلے آپ کو تفصیل سے بتائی گئی، چاہے وہ اپنی بیویاں ہوں، ایک سے زائد اگر ہیں تو، اپنی بہنیں ہوں، اپنی بیٹیاں ہوں، اپنے بیٹے ہوں، اپنے بھائی ہوں، جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک کسی چیز کا تعلق آ سکتا ہے اس میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. کسی بھی ایک لمحے کے لیے، ایک ذرے کے برابر انصاف کو نہیں چھوڑتے. وما ولو، تو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں، خاندان میں، خاص طور سے یہاں پر وہ لوگ مراد ہوں گے جن پر آپ کی، جن سے متعلق آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ آپ وہاں انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. اس کے بعد وما ولو
اور جن چیزوں کی ذمہ داری انہیں دی گئی، جن چیزوں کی، جن لوگوں کی. ہاں اب ایک بادشاہ ہے، مان لیجئے ایک وزیر اعظم ہے، کچھ بھی جو بھی آپ سمجھنے کے لیے، 2 اسٹیٹس کو اتنا ہی پیسہ دینے کی ضرورت ہے، مگر ایک کو زیادہ دیتا ہے، اسے کم دیتا ہے. یہ ساری شکلیں اس میں داخل ہو سکتی ہیں ذمہ داریوں میں. تو جو لوگ انصاف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے یہ فضل اور یہ نعمت، یہ جزا اور بدلہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، کہ اللہ رب العالمین اپنے دائیں طرف، اپنے دائیں ہاتھ کی طرف ان کے لیے نور کے ممبر بنائے گا اور ان کو جلوہ افروز فرمائے گا. جی. قال حدثني حار بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرمة عن عبد الرحمن بن یہاں پر کوئی راوی تو نہیں کیسے بتایا گیا؟ ابن وہب یا عبداللہ ابن وہب. احسن الله إليكم. عن عبد الرحمن بن شماشة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا شيئا إن كان ليموت. نقمنا منه شيئا، منه نہیں آپ کے ہاں؟ لا شيء. طيب نسخوں کا اختلاف ہے. ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعير فيؤته البعير والعبد فليؤته العبد ويحتاج إلى النفقة فيؤتيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيؤتيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے. سند سے لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں پھر واپس نہ آنا پڑے. یہاں پر جو سند مذکور ہے ان میں ابن وہب ہیں، جیسا کہ بتایا یہ عبداللہ ابن وہب ہیں، اور حرملہ جو ہیں حرملہ ابن عبد الرحمن التجیبی. عبد الرحمن بن شماسہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے آیا. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد کی بات ہے کہ یہ عبد الرحمن بن شماسہ مصر کے تھے، تو یہ مصر سے تشریف لائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیویوں میں سے ایک، یا سب سے چہیتی بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور اس امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ دین کی جانکار اور سب سے بڑی فقیہہ تھیں. تو ان کے بعد لوگ پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، عورتوں کے مسائل، بہت سارے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے اور پردے میں رہ کر کے ان کا وہ جواب دیتی تھیں. ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے سامنے آتی تھیں، اور اس کا بھی مختلف روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ پردے کے آڑ سے وہ ان سے جو ہے پوچھا جاتا تھا، استقبال کیا جاتا تھا، کون آیا ہے کیا ہے. اس کے بعد ان کا جو بھی ضرورت ہوتی تھی خاص طور سے سوال وغیرہ سے متعلق تو وہ جواب دیتی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چیز کے بارے میں کچھ سوال کرنے کے لیے آیا. فقالت ممن انت، آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ یعنی جیسے آپ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے، کہاں کے رہنے والے ہیں. فقلت رجل من اہل مصر، تو میں نے کہا کہ میں مصر والوں میں سے ہوں، میں ایک مصر والوں میں سے ایک آدمی ہوں، یعنی مصر کا ہوں. فقالت کیف کان صاحبکم لکم فی غزاتکم ہذہ. دھیان دیجیے گا، یہاں پر بھی کچھ اہم چیزیں ہیں جن پہ ہمیں تھوڑا سا رکنے کی ضرورت پڑے گی. تو کہتی ہیں کہ تمہاری اس جنگ میں تمہارا یہ بھائی، تمہارا جنگ والا یعنی جنگ کا صوبہ سالار کیسا تھا؟ تمہاری جنگ میں اس کا معاملہ، اس کا برتاؤ، اس کا ویوہار تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ٹھیک ہے. اب وہ جو چیز پوچھنے آئے تھے وہ چیز ابھی رہ گئی. ابھی دوسری بات چلنے لگی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا مصر کی بات، تو مصر سے متعلق چونکہ ایک خاص بات تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اس لیے انہوں نے سوال کیا.
تو انہوں نے سوال کیا مصر میں جو جنگ ہوئی اس میں جو ان کا صوبہ سالار تھا اس سے متعلق. تو کہتی ہیں کہ تمہاری اس جنگ میں، تمہاری اس لڑائی میں تمہارا یہ صاحب یعنی تمہارا یہ قائد اغوا کیسا رہا، کیسا پایا تم نے اس کو؟ فقال ما نقمنا منه شيئا. عبد الرحمن بن سماسہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں کوئی عیب نہیں پایا، کوئی عیب کی چیز ہم نے کے اندر نہیں دیکھی، کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی. یعنی ہم ان کو کسی چیز میں معیوب نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی کمی ہم نے نہیں دیکھی، نہیں پائی. ان کان لیموت للرجل منا البعیر فیعطیہ البعیر. اگر ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جاتا تھا تو اس کو ایک اونٹ اس کی جگہ پہ دیتے تھے. دینے لینے میں، اخلاق میں، نرمی میں کوئی کمی ہم نے نہیں دیکھی. ہاں، نا انصافی نہیں دیکھی، ظلم کرتے نہیں دیکھا، سختی کرتے نہیں دیکھا، بدتمیزیاں کرتے نہیں دیکھا، تکبر کرتے نہیں دیکھا. یہ مطلب ہے. تو ہم میں سے کسی آدمی کا اونٹ مر جاتا تھا تو فیعطیہ البعیر، اس کا اونٹ دیتے تھے ان کو اس کے بدلے میں. اگر کسی کا غلام مر جاتا تھا تو اس کے بدلے میں غلام دیتے تھے حکومت کے یا جو ان کے پاس جو چیزیں تھیں ان میں سے. وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ. ایک آدمی کو نفقے کی ضرورت ہوتی تھی کھانے پینے کے لیے تو ان کو وہ چیز دیتے تھے. دھیان دیجیے گا. فقالت، میں بتاؤں گا، ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے روایت کا. کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اما انه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن ابي بکر اخي ان اخبرك ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے بھائی محمد بن ابو بکر کے بارے میں جو کیا وہ مجھے منع نہیں کر پائے گا، روکے گا نہیں کہ میں تم کو وہ حدیث بتاؤں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. کیا مطلب اس بیچ میں اب یہاں بتانا ضروری ہے. پھر سے ایک بار ترجمہ کر دوں اس کے بعد کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ پوچھتی ہیں کہ کیسا پایا تو بتایا کہ ہم نے اچھا پایا، کوئی عیب کی چیز نہیں پائی. پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کا خیال رکھنا، حقوق ادا کرنا، سب کچھ کر رہے تھے. تب کیا کہتی ہیں عائشہ کہ انہوں نے یعنی آپ کا جو سردار ہے، سردار کا نام معاویہ بن حدیج تھا، معاویہ بن حدیج، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں پوچھا عائشہ نے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی عیب نہیں پائی. تو کہتی ہیں کہ معاویہ بن حدیج نے میرے بھائی محمد کے ساتھ جو کچھ کیا وہ مجھے روکے گا نہیں، مانے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا کیا تھا معاویہ بن حدیج نے؟ معاویہ بن حدیج اصل میں یہ لشکر کے سردار تھے، فوج کے، اور یہ معاویہ کی طرف سے تھے. یعنی علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو پریشانی ہوئی ہے، جو کچھ جنگیں ہوئی ہیں، جو اختلافات ہوئے ہیں، جنگیں کیا ہوئی بلکہ ایک جنگ ہوئی ہے وہ بھی دشمنوں کے جو ہے شیطان اور اس کے دشمنوں کے اس کے پیچھے بہت اثر تھا. لیکن مقصود یہ ہے کہ ایک جنگ ان کے درمیان ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو بہت سارے مسائل ہوئے اختلافات کی وجہ سے، تو اس میں معاویہ بن حدیج مصر میں معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ رضی اللہ عنہ جو مشہور نام ہے، آپ جانتے ہیں معاویہ علی کو جو بتایا جاتا ہے ایک زمانے میں جو تھے، تو ان کے سردار تھے. اور یہ محمد بن ابی بکر یعنی ابو بکر کے بیٹے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد، یہ حضرت علی کی طرف سے تھے. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ہار گئی اور معاویہ کی فوج جیت گئی تو معاویہ بن حدیج نے ابو بکر کے بیٹے محمد کو قتل کر دیا تھا. اصل میں یہ سوال ہے. تو گویا کہ دھیان دیجیے گا یہاں، یہ ابھی سوال مت کیجیے گا، یہ بات بہت بار بتایا جا چکا ہے تاکہ میں دوسری باتوں کو یہاں لے سکوں کہ معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات تھے ان اختلافات کو اللہ رب العالمین مقدر کیا تھا ان کے اوپر. اس کے باوجود ان کی یہ اجتہادی خاطر سے معاویہ اور علی میں کہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بہت زیادہ اگر کہیں گے شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ اسی کو بہتر سمجھتے تھے. اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو یہ ان کی غلطی چھوٹی سی ہے، ایک ذرے کی، جس کے مقابل میں ہمالیہ پہاڑ جیسی ان کی نیکیاں ہیں. تو جیسا کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انشاءاللہ ان کو بخشا ہی جانا ہے اور انہیں جنت ہی میں جانا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا سارے صحابہ کرام کے بارے میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے ہیں، ان کے بعد جو اسلام لائے ہیں آخر عمر تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک، ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اچھائی کا وعدہ کر دیا ہے. وہ پار کر چکے ہیں،
خطرات کے پل کو. اسی لیے ہماری زبان اور ہمارے دل دونوں ہی ان کے بارے میں صاف اور غلط انداز، غلط بات، غلط سوچ سے خالی ہونے چاہیے. اب آتے ہیں تو اب دیکھیے گا، سگا بھائی ان کے ہاتھوں مارا گیا ہے جن کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. لیکن جب پایا انہوں نے کہ وہ انصاف والا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو کیا کہہ رہی ہیں؟ دھیان دیجیے گا، یہ آسان بات نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ لوگ نیک تھے کیوں اللہ رب العالمین نے اپنے عدل و انصاف کو کے ساتھ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے چنا. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات ہی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ اور عالمہ عورتوں میں سے، کی کہتی کیا ہے سامنے ہی کہ میرے بھائی کو گھر سے انہوں نے قتل کر دیا. اچھا، قتل کرنے کا یہ ضروری مطلب مت سمجھیے کہ انہوں نے اپنی تلوار سے مارا ہو. فوج کے سردار تھے، جب آپ ہار گئے، پکڑے گئے ہوں گے تو یہ جنگی کے فوجی کی جگہ پہ انہوں نے آپ کو مارنے کا آرڈر دیا ہوگا. ضروری نہیں اپنے ہاتھوں سے مارا ہو، لیکن مارا اس معنی میں. تو ان کے حکم سے مارے جانے، اپنے سگے بھائی کے قاتل ہونے یا قتل کا حکم دینے والا ہونے کے باوجود جو بات کہہ رہی ہیں، یہ سوچئے کہ وہ پاک، وہ طاہر، وہ عظیم نفوس، وہ ہستیاں کتنی اعلیٰ تھیں. اپنے سگے بھائی کے قاتل کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں تمہیں سناتی ہوں. کیا فرمایا؟ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا میرے اسی گھر میں، چونکہ اب وہ مصر سے آئے ہیں، وہ پردے کے پیچھے جواب دے رہی ہیں اپنے گھر میں، تو کیا کہتی ہیں؟ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گھر میں فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا فرماتے سنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم، یا اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو گویا دعا کے طور پر خطاب فرمایا کہ اللہ رب العالمین میری امت میں جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا جائے، ذمہ دار ہو، فشق علیہم، اور میری امت پر مشقت کرے، سختی کرے، پریشانیاں ڈالے، ظلم و زیادتی کرے، ان کے لیے مشقت کا سبب بنے، فشق علیہ، تو اللہ رب العالمین تو اس کے لیے اس کے اوپر سختی کر، اس کے لیے مشقت کا سبب بن جا، اس کی زندگی میں مشقت اور پریشانیاں ڈال دے. یہ بد دعا کون کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، پھر سے بات دہراتا ہوں کہ اے اللہ، جو شخص میری امت کے معاملات میں سے کچھ چیزوں کا ذمہ دار ہو، کچھ معاملات کا ذمہ دار ہو، پھر میری امت پر مشقت کرے، سختی کرے، مشقت کا سبب بنے، تو اللہ رب العالمین تو اس کے اوپر سختی کر. وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، اور جو شخص میری امت کے کچھ معاملات کا ذمہ دار ہو، یعنی کوئی ذمہ داری، کوئی منصب، کوئی عہدہ اس کو دیا جائے، پائے، اور پھر میری امت پر، ان لوگوں پر نرمی کرے، تو اللہ رب العالمین تو اس کے ساتھ نرمی کر، نرمی کا معاملہ فرما، دنیا میں بھی اس کے معاملات آسان فرما، اور آخرت میں حساب و کتاب میں بھی اس کے ساتھ نرمی فرما. یہ اللہ رب العالمین کی دعا ہے، جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا کتنا خطرناک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کے اوپر جا رہی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین بچائے کہ اگر ہم سختی کریں، اور سختی برائے سختی، یہاں دھیان دیجیے، سختی برائے اصلاح، سختی برائے، ابھی اس کو جوڑنا ضروری ہے. چلیے مجھے یاد آ گئی، اچھی بات ہے کہ اللہ رب العالمین، اب یہ سختی تو ہم سمجھ رہے ہیں. اب فرض کر لیجیے آپ کا 10 سال کا بیٹا فجر میں نہیں اٹھ رہا ہے، ہاں، دھیان دیجیے گا، وہ سختی وہاں پر وہی نرمی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری سختی نرمی ہوتی ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کے اوپر سختی کرتا ہے، اب ایک گلاس گرا دیا، مان لیجیے بیٹے نے ٹوٹ گیا تو آپ نے 4 ہاتھ لگا دیے، غلط، ہم کہیں غلط، بچہ ہے جان بوجھ کے نہیں، مان لیجیے شرارت میں اس نے جان بوجھ کے کوئی بات آپ بولے، غصہ اٹھا کے پھینک دی، فرض کر لیتے ہیں اللہ ایسا ہے، آپ وہاں نرمی کر لیجیے، مسکرا دیجیے، پیارا بچہ میرا بیٹا کہہ کے نکل جائے. لیکن وہی ہے، اسی بات پر یہ واجب ہے کہ اگر وہ بیٹا 10 سال کا ہے یا ہو جائے تو اسے فجر کی صلاۃ میں جائے اتنی ٹھنڈی ہو اٹھانا ہے، ورنہ یہ نرمی نہیں ہے، کیونکہ آپ یہاں کی ٹھنڈی سے بچا کر کے جہنم کی گرمی میں سے جھونکنا چاہ رہے ہیں. تو اسی دن نے صحیح روایت میں جو بخاری مسلم میں میرے خیال میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اذا بلغ الاطفال منکم، روایت میں کیا لفظ ہے، نام شکریہ، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ اپنے بچوں کو
7 سال کے ہو جائے تبھی سے صلاۃ کا حکم دینے لگی. کھوجیے آپ ظہر کی صلاۃ ادا کر کے آ گئے مسجد نہیں گیا کوئی بات, بیٹا آپ صلاۃ کی چلو جاؤ وضو کرو جاؤ صلاۃ ادا کرو. بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے, اولاد سے مطلب بیٹا نہیں مراد, ٹھیک. 7 سال سے شروع کیجیے, جب 7 سال کا ہوا اسے پہلے شروع کر لیجیے, کوئی حرج نہیں, لیکن کم سے کم اب حکم دینا ضروری ہے. پہلے آپ نرمی سے آ گیا ساتھ میں. عام طور سے الحمدللہ بچے اپنے ساتھ آنا چاہتے ہیں, اس لیے بچوں کو مسجد دور نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں پریشانی ماحول میں یہ ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کے برخلاف ہم اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھتے ہیں. اللہ جان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, جبکہ کہیں ایسا نہیں, نہ کوئی روایت ہے, نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے, نہ تابعین کا طریقہ ہے. وہ اپنے بچوں کو لے جاتے تھے مسجدوں, چھوٹے بڑے سب کو, لیکن اپنے ساتھ رکھتے تھے. ہمارے یہاں مشکل کیا ہے, جن کے یہاں کہتے ہیں نا بچوں کو بھگاؤ یہاں سے, وہ بچے کیا کرتے ہیں پیچھے, یا تو اوپر والے منزل پہ, اوپر والے منزل پہ چلے جائیے نا, کبھی مجبوری میں اگر کبھی آپ کو اللہ نہ کرے موقع مل جائے تو بس اللہ معاف کرے, وہاں نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی عبادت ہے. بچے 15-18 سال کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے اللہ کے بنا ایسی حالتوں میں کہ بس کہیں مجبوری میں, بیماری میں, کہیں آپ گئے آپ آ گئے, چلو اچھا کسی نے پکڑ لیتا ہوں, اوپر گئے آپ. عجیب بات, اسی اپنے 15, 18, 11, 12, 10 سال کے بچے کو اپنے ساتھ رکھے ہوتے نا, تو آپ کے ڈر اور ادب میں صلاۃ ادا کرتا. وہ سارے بچے اکٹھا, سارے کھلنڈر حضرات کو ایک طرف کر دیا. انہوں نے صلاۃ, جمعہ اور خطبہ اور نصیحت اور مسجد کی فضیلت, اہمیت, قداست سب کو ایسا روندا ہوا ہے. تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو لاتے تھے اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے. اس سے سب میں کمزوری, سب میں کٹنا اور یہ اور وہ جو ہمارے یہاں باتیں کی حیرت ہے. ہمارے یہاں صفوں کے بیچ میں صلاۃ ادا کرتے ہیں. میں نے مسجدوں میں دیکھا, ہم لوگ حرم شریف میں ہوا کرتے تھے 16 سال تک, کبھی دور دور مان لیجیے یہاں اور یہاں کے بیچ میں کھمبا ہے, بلکہ اس سے بھی کم دور میں کہیں کہیں کھمبے ہوتے تھے. وہ گورنمنٹ وہاں بچھا دیتی ہے تاکہ لوگوں کو ٹھنڈ نہ لگے, دھول نہ لگے. اب جماعت جو کھڑی ہوگی اس میں بھی کھڑے ہو گئے. بہت بار 20-50 بار ہوا ہوگا جب لوگ ہمیں پیچھے بلا رہے, بھائی آ جائیے, 2 ہی لوگ کھڑے ہیں, ہم کبھی نہیں گئے. سمجھنے والا ہو عربی میں اردو میں بول دیتے بھائی یہاں کھڑا ہونا مکروہ ہے. تو ہماری مسجدوں میں وہ تو ڈھلنے سے چل رہا ہے, لیکن اگر بچے کو کھڑا کر لیں گے, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے خود اپنے بغل میں کھڑا کیا, تو کہتے ہیں اس میں صف میں اور اجر میں کمی آ جاتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوا ہے, ایسا فساد عظیم مچا ہوا ہے اللہ کی پناہ. تو اب ہم وہاں پر تھے کہ 10 سال کا ہو جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو حکم دو صلاۃ کے لیے. ہر صلاۃ میں پوچھیے, اپنے سامنے کہیں نہیں بیٹا جاؤ وضو کرو. ماں کو مان لیجیے کم ڈرتے ہیں, آپ کھڑے ہوئیے, بیٹی جائے وضو کیجیے, ابھی جاؤ وضو کر کے آؤ, چلو صلاۃ ادا کرو. تو سیکھیں گے, ان کی عادت پڑے گی. اور بیٹا ہے تو اسے لے کر آئیے مسجد میں, اپنے پاس رکھیے. صلاۃ ہی میں مان لیجیے وہ کوئی چیز آواز کرتا ہے تو کون منع کرتا ہے آپ کو کہ اگر زیادہ آواز کر رہا ہے تو آپ منہ پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجیے؟ کس نے منع کیا؟ ایسے اشارہ کر دیجیے, کس نے کہا یہ جائز نہیں؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم فقہی چیزوں میں بھی ان جگہوں پر ہیں جہاں وہاں بھی صلی اللہ ہی خیر فرمائے, تو آپ اس کو منع کر دیجیے اشارے سے. صلاۃ سے پہلے سمجھائیے, راستے میں آتے سمجھائیے کہ نہیں بیٹا وہاں شور نہیں کرنا, اللہ کا گھر ہے, شور کرو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو اپنے طور پر بچے کو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں چیزیں, ہمارا گھر چھین لے گا, گاڑی چھین لے گا, آپ کی چیزیں چھین لے گا. اس طرح سے بچوں کو ان کے دلوں کو اپیل کر سکتے ہیں. صلاۃ کے بعد اگر مان لیجیے کوئی چیز صلاۃ میں ہوئی ہے تھوڑی موڑی, آپ نے اشارہ کیا, منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد صلاۃ کے بعد یہ بتائے کہ نہیں بیٹا گندی بات, یہاں جو اپنے مسلمان بھائی آئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, یہاں فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, عبادت میں ڈسٹرب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کیسے نہیں سمجھے گا بچہ؟ اور آپ اس کو واقعتاً سمجھاتے ہیں سمجھے گا, اور نہیں سمجھنے والا ہے تو بھی آپ ہی کے پاس بہتر رہے. اب وہاں پر جب سب کو یہ بھیج دیا, اس میں 2-4 باہر کے لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں, تو اب وہاں اگر کوئی آدمی ڈانٹ دے, ہاں نہیں مانتے, اشرار کرتے ہیں, کہیں آدمی جا کے ہاتھ تک مان لیجیے کہ کیا بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو, تو آپ کی ساری غیرت, سارا پیسہ جو اللہ رب نے دے رکھا وہ سارا وہاں امڑ کے آ جائے گا. ہمارے بیٹے کو تم نے
تمہارا بیٹا. تو یہ مسئلہ وہاں نہیں آئے گا جب اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھیں گے. میں نے دیکھا بھائی بچوں کے لیے کتنے گھروں میں جھگڑے فساد لڑائیاں ہوتے دیکھا, کچھ نہیں اس کو 2 جملوں میں ختم کر سکتے تھے. بچہ ہے, اپنے گھروں میں اپنی بھائی بہنوں سے لڑائی میں آپ کہتے ہیں بچہ ہے. تو کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بچوں کے ساتھ نرمی پیار سے پیش آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کہیں پر اسلام ایسا ہے جہاں مارنے کا حکم دیا, تو کہا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مارو. جی ہمارے یہاں مارتے کس پر ہے؟ ہوم ورک نہیں کیا تو مار کھا سکتا ہے, کام نہیں کیا تو مار کھا سکتا ہے, گھر کے کام بگاڑا تو مار کھا سکتا ہے, مگر اللہ کے حقوق بگاڑے تو کوئی مار نہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہاں مارنا بھی تیرے لیے ثواب کا کام تھا, میرے لیے, آپ کے لیے. کیوں اپنے بچے کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر توڑ دیں, تنبیہ کے لیے جو اس پر اتنے میں اثر کر لے, اس اثر آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں جو نرمی کی بات ہے اس معنی میں نہیں ہے, اس معنی میں ہم سمجھتے ہوں گے. اسی لیے دھیان دینا ضروری ہے کہ ہم نرمی کو کہیں اس طرح سے نہ سمجھ لیں. ہاں ایک عورت کی مثال میں دوں گا شیخ فوزان صاحب حفظہ اللہ کے سامنے, اور اسے آپ تصور سے مثال کے طور پر لے سکتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے اپنے بچے کو فجر میں جگاؤ. کہا شیخ نہیں جاگتا ہے. کہاں جگاؤ؟ کہا نہیں جاگتا. کچھ بھی کرو, کہا نہیں جاگتا ہی نہیں. میں نے پڑھا تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں یہ مثال اپنی طرف سے لوگوں کو کہا کرتا تھا, یہی بات کہا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں, ہاں ٹھیک ہے سونے دیجیے. اگر اسی گھر میں آگ لگ جائے تو جگاؤ گے اپنے بچے کو یا اکیلے نکل جاؤ گی؟ جاگتا تو ہے نہیں, چھوڑ دیتے ہیں. کہا نہیں جگائیں. کہا نہیں جاگتا ہے نا. اب وہ عورت کا جملہ خود دہرانے لگے. کہا نہیں جاگتا ہے. کہا نہیں جگاؤں گی. کہا وہ جاگتا ہی نہیں, جتنا بھی کرتی ہوں. کہا نہیں پھر بھی جگاؤں گی. تو کہا دنیا کی اس آگ سے بچانا چاہتی ہے اور آخرت کی 70 گنا زیادہ تیز والی آگ سے بچانا ہی نہیں چاہتی. تو معاملہ یہ کہ یہاں پر نرمی نہیں ہے. لہٰذا اس بات میں بھی ہم اپنے گھروں میں دھیان دیں, اور اسے وہ سختی نہیں کہی جائے گی. اسی لیے ایک باپ اپنے گھر میں کچھ دین کی باتوں کو سکھانے کے لیے, خیر کی چیزوں کو لے جانے کے لیے جب سختی کرتا ہے تو یہ اصلاً نرمی ہے, سختی نہیں ہے. ایک استاد اپنے طلباء کے ساتھ کرتا ہے, کچھ جگہوں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کہیں پر آپ پر اپنی کمپنی میں, اپنے ادارے میں اپنے سختی کی جاتی ہے کہ آپ قانون کو صحیح انداز میں فالو کریں تاکہ وہ کام جو ہماری اور آپ کی گردن میں ذمہ داری ہے, امانت, وہ صحیح انداز میں ادا ہو. تو یہاں یہ سختی نہیں ہے. سختی اسی جگہ پر ہو سکتی ہے جب آپ کو ضرورت سے زیادہ سختی کر دی جائے, آپ کو مار دیا جائے, آپ کو مثلا اللہ نہ کرے گندی انداز کی گالی دے دی جائے, یہ سختی. لیکن آپ کو بتایا جاتا ہے. اب ایک سختی یہ بھی ہے, آپ کے ادارے میں اتنے بجے حاضری لگانا ہے, فنگر لگانا ہے یا رجسٹر میں سائن کرنا ہے. آپ ہر بار ہمیشہ سے عادت تھی یا ہے 2-4 منٹ لیٹ ہوتے ہی ہیں, اب تنبیہ کر کے آپ کو بتا کہ نہ لیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے بہت زیادہ اس سے اثر نہیں پڑتا ہے, مان سکتے ہیں. اب 2-4-6 مہینے برداشت کیا, اس ادارے نے, اس مدرسے نے, کمپنی نے آپ کی تنخواہ کے 2-3 گھنٹوں کی تنخواہ کاٹ لی, تو آپ کہنے لگے سختی کرتے ہیں. نہیں, سختی نہیں, آپ غلط کر رہے تھے اصل میں جس کو آپ سختی کر. تو یہ اصل میں اس کو صحیح انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ساری چیزیں ظاہر بات ہے, تھوڑا سا مطلب کافی دقت ہوتی ہے. ہاں جی ہے, کوئی شک. جب آتا ہے تو بار بار روکتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے. تو تحفظ کو اور نہی عن المنکر کو کیسے جمع کرنے زندگی, دونوں کے بیچ کا راستہ ہوتا ہے. نرمی بھی آ جائے اس میں, تحفظ بھی ہو, اور ایسا نہ ہو کہ نہی عن المنکر بھی نہیں. وہی میں نے بتایا آپ کو, میرا خیال ہے بات میں آ چکی ہے کہ آپ سب سے پہلی اب ظاہر بات ہے پہلی ہی بار میں اگر آپ سختی کریں گے, خاص طور سے اگر بچہ ہے یا عام لوگوں میں پہلی بار میں, مان لیجیے ایک آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے, بائیں پیر داخل کیا, اب میں نے ہاتھ پکڑا, کیا بھائی کیا کر رہے ہو, کہیں غلط. لیکن وہیں میں کہتا, تھوڑا آگے بڑھتا, السلام علیکم, اور بھائی کیسے ہیں, خیریت سے. جناب مسجد میں داخل ہو, اپنی بایاں پیر دیکھ رکھا, میں نے دیکھا شاید آپ بھول گئے ہوں. کہا نہیں, میں تو بھولا نہیں, جانتے ہیں جانا پر رکھنا تھا, کیا ہو گیا, آپ نے سمجھا دیا. بتا
اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اچھی بات ہے، آپ کو محسوس ہو گیا، آئندہ سے خیال کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے صرف آپ کو خیر کے لیے بتایا تھا کہ آپ کو نیکی ملے، ہو گئی. لیکن وہیں پہ اگر اب تو آپ نے نہی منکر کیا اور تغافل بھی کیا. تغافل کا مطلب کہ نرمی سے آپ پیش آئے. لیکن اگر وہیں ہاتھ جھٹکنے لگے لست علیہم بمسیطر، ٹھیک ہے. ایسی مان لیجیے کوئی واجب چیزیں چلی ہے تو ایک مان لیجیے سنت والی بات یا مکروہ والی بات تھی، کوئی واجب ہی چیز مان لیجیے، ٹھیک ہے. یہ جو بچوں کو 10 سال پہ آپ کو مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اسے آپ دیکھیے کہ مارنے سے پہلے 3 سال تک اسے مسجد میں لانے کی عادت ڈرانے کا بھی تو کہا ہے. اب آپ 3 سال خاموش ہے، 10 سال کا ہوا، جس منٹ میں اس کے اگلی والی صلات میں آپ جا کر جڑ دیا، پر یہی مطلب ہے تو کیا اس کا؟ نہیں ہے، ایسا مطلب نہیں ہے نا، اس کو سمجھیں. تو نرمی اور سختی دونوں اکٹھا بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ نے اور اگر ضرورت پڑتی ہے سختی کی تو آپ اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں، ٹھیک ہے. اگر خاص طور سے انسان کی عادت پڑ چکی ہے، کوئی کمی ہے، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. نہی عن المنکر میں بھی بہت بار بائیں ہاتھ سے پانی پینا، بائیں ہاتھ حرام ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے آپ مرچ اٹھا کے کھا لیتے ہیں، کھیرا اٹھا کے کھا لیتے ہیں، سلاد ہاتھ سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، حرام. مطلب کھانا حرام ہے دونوں ہاتھوں سے. کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے کسی عالم کو سنا ہے کہ کسی صحابی کا ذکر کر رہا ہے، ہاں ایک سے ککڑی اور ایک سے کھیر. میں نہیں مانتا، میں اس روایت کو صحیح نہیں مان سکتا، کیونکہ میں نے علماء کو ایسا نہیں سنا. جی بائیں ہاتھ سے کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے. سارے مسلکوں میں یہ چیز حرام ہے، اور سارے مسلکوں میں حرام ہونے کا مطلب وہی ہے کہ آپ پورا کھانا کھا رہے ہیں، خالی کچھ بھی اٹھا کے مرچ تک کاٹ لیا تو بائیں ہاتھ سے کھایا نہیں ہے. تو میں نے یہ جو روایت آپ نے بیان کی، میں نے کبھی نہیں آج تک سنا. میں نے بھی نہیں پڑھی جی کسی عالم کو سنا. نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں اللہ عالم کی. اور اگر ایسا ہے، میرے خیال میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حقیقت بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں سے کھانے پر بہت ساری روایتیں ہیں. مطلب دونوں ہی چل رہے ہیں. نہیں تب بھی تو بایاں سے کھا رہے ہیں کہ نہیں آپ کھا رہے ہیں، بس ہو گیا. غلط تو ٹھیک نہیں ہوگا. یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، شیطان نے اپنا حربہ بہت چلایا. بلکہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہم نے فیشن بنا ہوا ہے مایاں سے کھانا، یعنی جہاں سے کھانے کو پچھڑاپن سمجھتے. یہ سارا ہمارے دشمن سب سے بڑے اور اس کے لشکر نے، شیطان ابلیس اور اس کے لشکر نے دھیرے دھیرے کر کے سب مزین کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں پہلو اس میں ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اب مان لیجیے ایک آدمی، میں اپنے طلباء کے ساتھ بہت زیادہ دیکھتا ہوں، وہ مثال سب سے بہتر ہے شاید، کہ اب ظاہر بات ہے 15-18 کے ہیں، گھر میں انہیں کبھی کہا ہی نہیں گیا ہے. اب وہ ابھی کلاس ہوتا ہے، بلکہ کئی بار میں نے ایسا بھی کیا جان بوجھ کر کے. کہ آپ کو ایک بات یاد ہے کہ یاد دلاتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کبھی بھی کوئی سامان اگر لے بھی لیا دائیں ہاتھ سے تو الٹو واپس پھر سے دائیں ہاتھ سے دو اور تم دائیں سے پکڑو، تاکہ وہ ایک امیج بن جائے اور پھر وہ یاد رہے، ٹھیک ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی میں نے کیا، طالب علم آیا کہ شیخ رجسٹر لینا حاضری کے لیے، میں نے جان یاد ہے مجھے، جب وہ ہاتھ بڑھایا تو میں نے کھینچ لیا. میں نے کہا تمہیں روکنا چاہیے، میں یہاں سے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ چلیے دھیرے ان کے ساتھ، ضروری نہیں کہ پہلے ہی لمحے میں. تو یہ تغافل بھی ہے کہ ہم ان کو بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آ رہے، ان کی عمر کا خیال کر رہے ہیں، ان کی عمر کے مرحلے کا خیال کر رہے ہیں، اور ان کو دھیرے دھیرے اپیل بھی کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اگر ہمارا چھوٹا بچہ ہے، میں اپنے گھر میں ہی جانتا ہوں، اگر 2 سال کا بچہ ہے، اس سے بھی کم کا ہے، ابھی وہ گھسٹتا ہے، بیٹھنے لگا ہے، کوئی چیز پکڑاتے ہیں بائیں سے پکڑتا ہے، چھین کے پھر دائم کرتے ہیں، پھر کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے کھیل ہی تو رہے ہیں. آپ اپنے کام میں چلے گئے، ٹھیک ہے، جو کرے گا سو کرے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے، عادت آپ کو بچپن سے ڈلانی ہے. 6 سال میں ہمارا بچہ دین کی بہت ساری چیزیں سیکھا ہوا ہوتا ہے. 5 سال میں اگر ہم صحیح تربیت میں اس کے لگے رہتے ہیں، الحمدللہ وہ بولے گا، چاہے تتلا کے ہی بولے. جب سے بولنا شروع کرتا ہے وہ بولتا. آپ نہیں سکھائے ہیں تو نہیں بولے گا. جی ہاں، سکھانے کی بات، تربیت کی بات ہے یہ. جی ہاں، میں گھر کا واقعہ جانتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو. بہت پیاری چیز ہے، لیکن یہ ہوئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، میں نے اپنی والدہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا. حقیقت میں مجھے وہ چیز مطلب بہت زیادہ اس کو اچھا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ سکھانے کے لیے اچھا ہے. ان کی عادت تھی، اب وہ کس ناطے کرتی تھیں، اب تو اللہ تعالیٰ گزر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. ان کا دیا اپنی زندگی میں تربیت سے متعلق بہت کچھ ہے. تو
انہوں نے یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ بیٹھ کے کھانا، کھڑے ہو کے نہ کھانا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں انہیں کا دینا ہے اللہ کے فضل کے بعد. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے دیکھا ہے اپنے گھروں باہروں کہیں بھی ہوں، اگر مسلموں کے بیچ میں ہے تو مان لیجیے گود میں بچے کو لیا، کسی کے بچے کو کھلانے کے لیے، اپنے بچے کو، بیٹے کا بچہ ہے کسی کا، وہ چھینک دیا اگر تو الحمدللہ کہتی تھی. لگتا تھا اس وقت تو چھوٹا تھا، جب تک تب تک تو نہیں غور کیا. بعد میں شرعی اعتبار سے اگر آپ چاہیں تو غلط کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چھینکنے والا بھی جانکار نہیں ہے. اور مطلوب کیا ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے. لیکن میں اس کو اس ناحیے سے تو ظاہر بات ہے اس میں حدیث کے مخالف ہے، کیونکہ چھینکنے والا ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ جو سیکھ کر نہیں سکتا. لیکن اس میں لوگوں کے لیے تعلیم جواب کے ساتھ اگر یہ نیت ہو کر کے ہو تو شاید اس کی گنجائش نکالی جا سکتی. لیکن جیسے ہی بچہ آپ کا چھوٹا بولنے چند لفظ سیکھنے لگا، اسی وقت سے آپ بتائیے بہت ساری چیزیں جیسے بیٹا اللہ اللہ کہو، دھیرے دھیرے آپ کہلوائیں گے تو کہے گا. ہاں ایسے گھر ہیں جانتا ہوں ان کا بچہ جب سے اماں بولنا شروع کرتا ہے، جو یہ لفظ قریب ہوتا ہے نا، اسی وقت سے اللہ ہی بولنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ٹائم لگایا گیا ہے. اب ہمارے یہاں مشکل کیا ہے، لوگ خرگوش پالتے ہیں، بہت ساری چیزیں پالتے ہیں. خیر پالنے کو میں حرام نہیں کہہ رہا، ان میں ایک جانور ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، طوطا. طوطے کو سکھانے کے لیے پریشان رہتے اور اپنے بچے کو نہیں سکھاتے. یہ ہے نا مسئلہ کہ آپ ٹائم جہاں لگانا تھا وہاں لگا نہیں رہے ہیں. لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہوگا. اچھا کچھ وقت تک مان لیجیے بائیں ہاتھ سے 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا ہے، بائیں ہاتھ سے وہ کھانے جا رہا ہے، بیٹا بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے لو، نہیں مان رہا ہے. ہاں سختی کیجیے، کس نے کہا سختی نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں پیار کا معنی اصل میں بدل گیا ہے. وہی ہے جو نرمی کی بات میں بتا رہا تھا کہ جو ہے میں نے دیکھا ہے، عربوں کو بھی دیکھا ہے، غیروں کو بھی دیکھا ہے کہ مان لیجیے یہاں قرآن کریم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے کئی عربوں کو بھی دیکھا ہے، حالانکہ عربی دین میں ہم لوگوں سے زیادہ باغیرت ہیں، لیکن ان کے یہاں بچوں سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں. تو بچہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اسے جہاں سختی کرنا ہے، ایک مرتبہ قرآن لے کر کے وہ بار بار قرآن لے رہا ہے، رحل سے بھی اٹھا رہا ہے، تو اس کو سختی نہیں ڈالتے. ایک مرتبہ بول دیے، دیکھ رہے ہیں پھر بھی اسی چیز میں ہے، نہیں ٹوکتے اس کو، اس طرح لہجہ نہیں اپناتے. کیوں؟ آپ تیز بول دیں گے تو آپ کا بیٹا گل جائے گا. مشکل یہ ہے کہ آپ پیار کا معیار بدل چکے. نتیجے کے طور پر میں نے ایسی غلطی دیکھی ہے، ایسے ساتھیوں کو دیکھا میں نے جو اپنے بچے سے جو 12-13 سال کا ہے، کہتے تھے شیخ آپ کا بیٹا کیسے فجر میں اٹھ جاتا؟ میں تو اٹھاتا نہیں اٹھتا. میں نے کہا میرے پاس بھیجیے. وہ خود کہتے تھے کئی موقع پر، انہوں نے مجھ سے ہی کہا غلطی کرتا ہے، میں کہتا ہوں فلاں خلیل چاچو کے پاس بھیج دوں گا تجھے. تو آپ نے ایسا بنایا کیوں ہے کہ آپ ایک بار کہیں اور وہ جانور کی طرح سن کے بھی انجان بنا رہے ہیں؟ یہ کون سی نرمی ہے؟ اس نرمی کیا مطلب ہے کہ آپ باپ ہیں لیکن باپ بھی نہیں ہیں، پیدا کرنے والے ہیں صرف آپ کی آواز جو ہے ضرورت کے وقت میں جہاں جس چیز کی ضرورت اس طرح سخت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سمجھے گا؟ آپ کے باڈی لینگویج کیوں نہیں سمجھے گا؟ آپ کے انداز میں سختی کو کیوں نہیں سمجھے گا؟ لیکن آپ نے پیار کا مطلب ہی بدل دیا. تو 7 سال سے تھا، 6 سال سے تھا. ٹھیک ہے نا، میں یہی کہوں گا کہ دنیاوی چیزوں میں آپ سختی نہ کریں، لیکن کہاں تک؟ مان لیجیے میں نے کہا آپ کو، مان لیجیے بچہ ایک گلاس گرا دیا، ایک نے جان کے گرا دیا. اب ایک بار گرایا، اب وہ سارے برتنوں کو گھر کے توڑنے پہ لگا تو آپ نہیں کہیں گے چلیے اگر آپ کے یہاں پیار یہی ہے کب تک آپ برداشت کرتے ہیں؟ یہ تعجب ہے. تو ہم ان جگہوں پہ سخت ہو جاتے ہیں کہیں اگر اسی انداز میں اس کے ساتھ ہوں گے. بیٹا اچھا یہ معاملہ خالی بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا تو بچہ ہے. نہیں اپنی بیویوں کو سر پہ سوار کر رکھا ہے، مطلب کر رکھا ہے لوگوں نے، مرد ہی نہیں بچے ہوئی ہے تو کیا کریں گے؟ اسے صحیح کہہ دیں گے؟ نہیں، آپ کے ماتحت لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیار ہونا چاہیے کہ جہاں پیار کی جگہ ہے، نرمی کی جگہ وہاں نرمی، جہاں سختی کی جگہ وہاں سختی. تو آپ کے اسی چیز کو یہ وجہ ہے. پھر بھی بچے جو اپنی ماں سے ڈرنے کے بجائے باپ سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی اس میں اور صحیح رہیں گے، ٹھیک رہے گا. آپ کے ماتحت کیا کیوں آپ نے ایسا انداز نہیں بنا رکھا ہے کہ جب آپ کا انداز، آپ کے چہرے کا انداز بدلے، آپ کی آنکھیں بڑی ہو تو سمجھے کہ اب نہیں، بس یہیں تک تھا، اب نہیں ہو سکتا. نہیں، ہمارے یہاں ہماری اکثریت کیا چیز نہیں ہے. تو اصل میں ہمارے یہاں نرمی اور پیار کا مطلب
بگاڑنا ہو گیا ہے، اپنے بچے کو بگاڑتے ہیں، اور پھر وہی بڑے ہو کر کے جب سزا دیتا ہے تو چلاتے ہیں۔ پہلے سے آپ نے صحیح نہیں کیا اسے، بھائی اسے صحیح چیزیں بتائی نہیں، جی ہاں، اسے بتایا نہیں کہ اس کے حدود میں اپنے لمٹ میں رہنا کیسے جانے، آپ کی بیوی آپ کے لمٹ میں کیسے رہنا جانے، آپ نے سکھایا نہیں، پہلے دن سے ویسے نہیں ہوئی ہے، نہیں ہے۔ سر پہ سوار کرنے کو ہم نے پیار کا نام دے دیا، چاہے بیوی ہو چاہے بچے ہو، نہیں ہے۔ بیوی کیا نام ہے، نام سے پکارنے لگی تو چلے گا، فلاں سے پکارنے، ظاہر بات ہے، اور آپ نے چلا دیا تو بات ختم ہو گئی نا۔ پہلے دن سے آپ کہتے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں، پہلی بار کہیے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ پہلی بار میں مار کر کے کان کا پردہ پھاڑ دیں، یہ تو کسی نے نہیں کہا نا، لیکن آپ بتائیے بیوی کو کہ نہیں نا، اپنے شوہر کو نام سے نہیں پکارا جاتا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں، بتائے تو مانے گی، کہہ دیجیے نہیں میں اس بات قبول نہیں کر سکتا، مجھے نام سے نہیں بلانا، ختم ہو گئی بات۔ پرسنلی اچھا لگتا ہو، اب کسی کو پرسنلی صلاۃ ادا کرنا نہ اچھا لگتا ہو تو بولیے، بھائی یہ شریعت ہے، بس یہ اچھا لگنا ہے آپ کو، یہ آپ کے میرے مزاج کی بات ہی نہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تعجب ہے، اپنے باپ کو ہم نام سے نہیں بلا سکتے، اور شریعت نے باپ کے مرنے پر 3 دن زیادہ سو نہیں منا سکتی، مگر شوہر کے 4 مہینہ 10 دن، لیکن اس کو اپنا بچہ ہی بنا سکتی، بیوی کہہ سکتی ہے، اپنے باپ کو بیوی کہتی ہے نہیں، اپنے بڑے بھیا کو کہتی ہے، شوہر کے وقت میں بیوی کہے گی تبھی پیار ہوگا، باقی نہیں پیار ہوگا۔ یہ اصل میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پیار کا معیار بدل دیا، انداز بدل دیا، اس کے بغیر بھی پیار ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ایسے لوگ جنہوں نے پیار جو ہے کم پیار کیا، جنہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے، صحابہ کرام کو لے لیں، عورتیں رہتی عمر سے لڑ کے بھاگ جاتی تھی تو کیا مطلب ہے عمر اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے تھے؟ اعوذ باللہ، نہیں، چلیے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے اتنی ہیبت دی تھی، وہی ایک نہیں اور صحابہ کرام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز اصل میں صحیح تربیت کی ضرورت ہے اس میں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سند پڑھ لیجیے، باقی اس کے بعد دوسری روایت ہے تو اسی کو پڑھ لیجیے آپ، میرا خیال ہے، اور اگر اس سے آگے گنجائش ہے تو کر لیتے، کوئی حرج نہیں، آتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله۔ یہ دوسری سند ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہاں پر کوئی متن یعنی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یہاں پر نہیں ذکر کیا، بلکہ حالہ کر دیا ہے کہ یہ اس سند کی حدیث بھی یا اس کے الفاظ بھی پہلی سند کی طرح سے ہیں، تو یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، البتہ جو کچھ راوی ہیں ابن مہدی ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، معروف امام، اور حرملہ ان کا گزر چکا ہے، حرملہ بن عمران المصری، اور عبد الرحمن بن شماسہ جو ہے، یہ ایک بات سے غافل ہو گیا کہ شماسہ اور شماسہ دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ جی آگے دوسری روایت ہے، میرا خیال ہے ابھی سوال جواب کے لیے ٹائم ہو چکا ہے یا ابھی کچھ؟ ٹھیک ہے، بادشاہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بند کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔